آج صبح 27 فروری 2023 سردی کا موسم اور منگل کا دن تھا۔ سرخ اینٹوں سے بنے کھلے صحن کے بیچوں بیچ نرم گرم دھوپ میں بچھی ہوئی لوہے کی چارپائی اور اس پر رکھی ٹوکری میں گول گول بڑے سورج کی براہ راست پڑتی ہوئی شعاؤں سے چمکتے ہوئے مالٹے، اور ان سے انصاف کرتی تنے تنہا میں۔ واہ واہ، کیا مزیدار، رسیلی، خوش ذائقہ اور مفید چیز بنائی ہے میرے رب نے۔ کیسی متناسب گلائی اور کیسا آنکھوں کو بھلا لگنے والا رنگ ہے۔ میرے اللہ جی، مالٹوں کو یہ رنگ نہ دیتے تو کون دنیا کو اتنے پیارے سے رنگ سے روشناس کرواتا۔ میں ایک مالٹے کو ہاتھ میں لیے دیکھ رہی تھی اور اپنے پیارے اللہ جی پر قربان ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ مالٹے کے چھلکے اتارے اور انہیں کوڑے دان میں ڈالنے ہی لگی تھی کہ خیال آیا کہ ارے، یہ تو میری اماں باریک باریک کتر کر خشک کر کے جار میں محفوظ کر لیتی ہیں، اور پھر کھیر میں جب ڈالتی ہیں تو واہ واہ، کیا خوبصورت لگتی ہے وہ اوپر سے دیکھنے میں، اور ذائقہ تو لگتا ہی نہیں کہ ہم مالٹے کے چھلکے کھا رہے ہیں۔ واہ میرے اللہ جی، آپ کی شان۔ میں ایک بار پھر سے جھوم اٹھی۔ پھر کیا ہوا کہ طبیعت کی نفاست کے پیش نظر میں نے سفید رنگ کے باریک باریک چھلکوں کو بھی اتارنا شروع کر دیا، گویا مالٹے کا دوسرا چھلکا بھی اتار دیا۔ جب سفید بالوں سے مالٹے کو بالکل گنجا کر دیا تو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر مالٹے کو اندر سے آدھا آدھا کیا۔ اسی وقت کسی غیر مرئی سی طاقت نے مجھے دونوں حصوں میں موجود کاشوں کو گننے پہ مجبور کر دیا۔ دائیں ہاتھ میں موجود حصے میں 6 اور بائیں ہاتھ میں موجود حصے میں 5 پھانکیں تھیں۔ بے ساختہ میرے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ بچپن میں امی جان ہم دونوں بہنوں کو ایک مالٹا دے کر کہتی تھیں کہ آدھا آدھا کھا لو، اور ہم اکثر زیادہ پھانکوں والے حصے کے لیے آپس میں لڑ پڑتے تھے، مگر اب مجھ سے لڑنے کے لیے میری بہن موجود نہیں تھی۔ وہ مجھ سے میلوں دور بیٹھی شاید اپنے دونوں بیٹوں کو ایک مالٹا دے کر کہہ رہی ہوگی آدھا آدھا کھا لو، یا شاید نہیں کہ آج کل اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ مجھ سے تو مالٹے کے پھانک کے اوپر موجود باریک سی جھلی بھی کھائی نہیں جاتی، لہٰذا یہ سب باتیں سوچتے ہوئے میں نے بہت احتیاط سے اسے بھی اتارنا شروع کر دیا، گویا یہ تیسری پیکنگ تھی اس خدائی تحفے کی جو اب میں کھول رہی تھی۔ سبحان اللہ، اس پیکنگ کو ہٹا کر میں نے کیا دیکھا بھلا؟ جی ہاں، اندر موجود سینکڑوں رس سے بھری ہوئی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں تھیں، اور ہر تھیلی کے گرد باریک سی پیکنگ بھی۔ اللہ اللہ، میرے رب، آپ نے اپنے بندوں کے لیے کتنی پیاری پیکنگ کی ہے۔ فرط جذبات سے میں بول اٹھی اور ہر رس بھری تھیلی کو الگ الگ کر کے زبان پر رکھنے لگی۔ واہ، کیا لذت، کیا مزہ ہے میرے پیارے اللہ جی، یہ صرف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ آج تو مالٹا کھاتے ہوئے کچھ عجیب ہی کیفیت طاری تھی۔ بس پورا مالٹا کھاتے ہوئے دل و دماغ اللہ پاک کی قدرت پر ہی غور کرتے رہے، حتیٰ کہ مالٹا کھانے کے بعد ہماری نظر پلیٹ میں پڑے بیجوں پر ٹھہر گئی۔ یہ بھی تو اسی مالٹے کا حصہ ہے نا؟ میں بڑبڑائی۔ کچھ فرصت تھی اور کچھ تجسس بھی کہ میں نے ایک بیج اٹھا کر چھیلنا شروع کر دیا، اور بھلا اندر سے کیا نکلا؟ ایک اور گول اور ملائم سا پیک شدہ بیج۔ اسے بھی ذرا سا کھرچ کے دیکھا تو گویا وہ بھی بزبان حال پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر بھی ایک پیکنگ ہے، مجھے بھی کھولو۔ یا میرے اللہ، کتنے سارے پیکنگ پیپرز استعمال کیے ہیں آپ نے، ایک مالٹا، صرف ایک مالٹا گفٹ کرنے کے لیے۔
میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا اور پھر نرمی سے اسے بھی چھیل ڈالا۔ اندر سبز رنگ کے پیارے سے نرم و نازک اور ملائم سے 2 ٹکڑے موجود تھے جو ایک دوسرے سے چپکے خاموشی سے خواب غفلت میں پڑے تھے۔ میں نے انہیں جگانے کے لیے نرمی سے انہیں انگلی اور انگوٹھے کے درمیان رکھ کر ہلکا سا دبایا تو وہ تو ٹوٹنے ہی لگے۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی حد نہ رہی کہ یا میرے مولا، آپ اس نازک سے بیج سے اتنا بڑا لکڑی کا موٹے تنے والا پورا درخت اگا دیتے ہیں جس کے اوپر پھر سے سینکڑوں مالٹے اگاتے ہیں۔ میرا تو لو لو پکار اٹھا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کبھی کبھی اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اگر ہم تھوڑا سا تدبر بھی کر لیا کریں تو یقین کریں وہ نعمت 100 گنا زیادہ مزہ دیتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔